بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم اے علوم اسلامیہ کے متعلق اس لیکچر کا پہلا حصہ کل آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ آج کا سوال یہ ہے، بیع نجس سے کیا مراد ہے؟ تو نجس کا لغوی معنی ہے شکار کو بھڑکانا۔ نجس سے مراد یہ ہے ایک شخص کا کسی چیز کو خریدنے کا ارادہ نہ ہو، وہ محض دوسرے شخص کو پھنسانے کے لیے اس کی قیمت بڑھا دے، اس کو نجس کہتے ہیں۔ یہ ناجائز ہے کیونکہ اس میں دھوکہ ہے۔ آج بھی مارکیٹ میں لوگوں نے باہر بندے بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، جب کوئی گاہک ان کے پاس سودا کرنے کے لیے آتا ہے، لین دین کرنے کے لیے آتا ہے، ابھی ان کی بات چیت چل رہی ہوتی ہے، تو منصوبے کے تحت دوسرا بندہ اندر آتا ہے اور آ کے بات کرتا ہے اور اس چیز کے خریدنے میں دلچسپی ظاہر کرتا ہے تاکہ دوسرا دھوکے میں آ کے خرید لے کہ واقعی یہ چیز اچھی ہے۔ وہ کہے کہ اگر یہ پلاٹ وہ بندہ اتنے میں نہیں خرید رہا تو مجھے اتنے میں دے دو، میں خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ مقصد صرف اور صرف اس گاہک کو بھڑکانا اور پھنسانا ہوتا ہے، اس کو بیع نجس کہتے ہیں۔ آج کا اگلا سوال یہ ہے، بیع محاقلہ کسے کہتے ہیں؟ یہ محاقلہ حقل سے ماخوذ ہے، جس کے لغوی معنی سبز چیز کے ہیں، سبزی، سبزہ، اس طرح۔ اصطلاح میں محاقلہ سے مراد کھیتی کو پکنے سے پہلے فروخت کر دینا، مثلا اناج کو اس کے خوشوں میں فروخت کرنا، کھیتی کو پکنے سے پہلے فروخت کرنا۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ فقہا فرماتے ہیں کہ گندم وغیرہ کے بدلے زمین کو کرایہ پر دینا، اسی طرح گیلی گندم کو خشک گندم سے فروخت کرنا، اسی طرح کچی کھیتی کو اترے ہوئے دانوں کے بدلے میں فروخت کرنا، یہ تمام چیزیں محاقلہ ہیں اور یہ بیع شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، بیع مزابنہ سے کیا مراد ہے؟ تو یہ لفظ مزابنہ اور ہے، منابذہ اور ہے۔ یہ لفظ زبن سے ماخوذ ہے، جس کے لغوی معنی ہے دفع کرنا۔ اصطلاح میں بیع مزابنہ کہتے ہیں پھل کو درخت پر فروخت کرنا۔ اگلا سوال یہ ہے، محاقلہ اور مزابنہ میں کیا فرق ہے؟ تو محاقلہ کھیتی میں بیع ہوتی ہے، جبکہ مزابنہ کا تعلق پھلوں سے ہوتا ہے۔ ان دونوں میں یہی فرق ہے۔ اگلا سوال، بیع حبل الحبلہ سے کیا مراد ہے؟ تو یہ دور جاہلیت کی ایک بیع تھی، جس کی صورت یہ تھی، ایک شخص وہ بچہ خرید لیتا تھا جو کہ ابھی تک حاملہ اونٹنی کے پیٹ میں ہوتا تھا۔ اس کو حمل کی بیع بھی کہتے ہیں۔ یہ ناجائز ہے کیونکہ اس میں دھوکہ ہے۔ ممکن ہے حمل ہو ہی نہیں، ممکن ہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو۔ بیع حبل الحبلہ کی ایک اور صورت بھی ہے، وہ یوں ہے کہ ایک جانور خرید لیتے، پھر جانور اس طرح خریدتے کہ اس جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہے یا اس جانور کے پیٹ میں جو بچہ آئے گا، وہ بچہ جب بڑا ہوگا، اس سے جب اور بچہ آگے پیدا ہوگا تو اس کو بیچ کر اس جانور کی قیمت ادا کی جائے گی۔ گویا کہ اگر آپ ایک منٹ کے لیے سوچیں تو یہ یوں ہے کہ نانی کی قیمت، نانی جانور کی قیمت نواسی جب ہوگی اس کو بیچ کر ادا کی جائے گی۔ تو یہ کئی عرصے کی بیع ہے اور اس میں کافی احتمالات ہیں، لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہے، تو شریعت میں ایسی معدوم چیز کی بیع جائز نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، بیع الغرر سے کیا مراد ہے؟ تو یہ دھوکے کی بیع، یعنی مال کے عیب کو چھپانا۔ اس کے علاوہ دھوکے کی تمام صورتیں اس میں شامل ہیں، تو غرر کی بیع جائز نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ، بیع المضطر سے کیا مراد ہے؟ مضطر کا لغوی معنی مجبور ہے، بے بس۔ اصطلاح میں بیع مضطر کا مقصد یہ ہے، جب چند افراد باہم مل کر مخصوص اشیاء کا کاروبار اپنے لیے خاص کر کے پوری مارکیٹ پر قبضہ کر لیتے ہیں، پھر صارفین سے منہ مانگی قیمت وصول کرتے ہیں
اور عوام الناس یہ مہنگی اشیاء خریدنے پر مجبور ہوتے ہیں کیونکہ وہ چیزیں انہی چند افراد کے علاوہ کسی اور کے پاس ہوتی نہیں ہیں، تو یہ بیع المضطر ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے، کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر بیع کرنا بیع المضطر ہے۔ بیع المخابرہ سے کیا مراد ہے؟ تو اس کی تعریف یہ ہے، زمین کے ثلث یا ربع یعنی چوتھائی تہائی پیداوار پر زمین کو بٹائی پر دینا بیع مخابرہ ہے۔ یہ مخابرہ کا لفظ خیبر سے نکلا ہے کہ اہل خیبر کے ساتھ کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاملہ کیا۔ چونکہ جو معاملہ اہل خیبر کے ساتھ کیا گیا اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں بیع مخابرہ۔ اگلا سوال یہ، بیع المعاومہ سے کیا مراد ہے؟ تو معاومہ یہ عام سے نکلا ہے جس کے معنی سال کے ہیں، تو اصطلاح میں کئی سالوں کے لیے بیع کرنا یہ بیع معاومہ ہے جو کہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، بیع العرایا کسے کہتے ہیں؟ اس سے مراد ہے عاریتاً کسی کو چند پھلوں کے درخت دینا، پھر کسی حرج کی وجہ سے عرایا کی شکل میں اس کی قیمت ادا کر دی جائے، یہ بیع جائز ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیں، مثلاً ایک باغ کا مالک کسی غریب اور فقیر کو چند درخت دے دیتا ہے کہ آپ دیکھ بھال کرو اور ان کے پھل اپنے بچوں کو کھلاؤ، تو یہ حقیقت میں بیع نہیں، حقیقت میں ایک ہدیہ ہے۔ اب وہ غریب باغ میں آتا ہے، غریب کے بچے آتے ہیں یا اور کسی وجہ سے وہ مالک زمین یہ سمجھتا ہے کہ یہ باغوں کی دیکھ بھال اور ان پھلوں کا دیکھ بھال اس غریب کے بس میں نہیں، تو وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ یار یہ آپ درخت مجھے دے دو، مجھ سے اس کے بدلے میں اترے ہوئے پھل لے لو، تو یہ بیع ظاہری طور پہ تو مزابنہ ہی کی طرح ہے، لیکن یہ اصل میں بعد وہ باغ کا مالک فقیر کے اوپر احسان کرنا چاہتا ہے، تو یہ بیع عرایا ہے، یہ جائز ہے۔ بیع الکالی بالکالی سے کیا مراد ہے؟ تو بیع الکالی بالکالی سے مراد یہ ہے کہ دونوں جانبین سے ادھار کی بیع ہو، مثلا یہ کہے مشتری کہ میں بھی چیز تب خریدوں گا، وہ کہے میں بھی تب دوں گا، یعنی پیسے بھی ادھار اور چیز بھی ادھار، یہ بیع الکالی بالکالی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ آج کا اگلا سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے قسم کے برتنوں میں کھانے سے منع کیا ہے؟ تو 4 قسم کے برتن ہیں، زمانہ جاہلیت میں وہ شراب کے لیے استعمال ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے استعمال سے منع فرمایا۔ ایک ہے حنتم یعنی سبز لاکھی مرتبان، اور دوسرا ہے دبا، اس کا معنی ہے کدو، تانبا، تومڑی شکل کی برتن۔ تیسرے نمبر پر ہے نقیر یعنی لکڑی کا کھدا ہوا یا کھریدا ہوا پیالہ۔ مزفت کا معنی ہے روغنی برتن جس پر تار کول کا پوجا پھرا ہوا ہو، اس کو مزفت کہتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے، مال غنیمت اور مال فیع میں فرق بتائیں۔ تو جواب یہ ہے، جو مال دشمن سے جنگ لڑنے کے بعد حاصل ہو اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، اور جو مال جنگ لڑے بغیر ہاتھ لگ جائے اس کو مال فیع کہتے ہیں۔ اگلا ہمارا سوال ہے، صحیحین سے کیا مراد ہے؟ تو صحیحین سے مراد صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ یہاں یہ بہت ہی آسان سوال ہے لیکن ہم سوال کو نہ سمجھنے کی وجہ سے غلطی کر دیتے ہیں۔ صحیحین امام بخاری اور امام مسلم نہیں ہیں، بعض جگہوں پہ میں نے دیکھا کہ وہ کہتے تھے امام بخاری اور امام مسلم، وہ شیخین ہیں، اور صحیحین سے مراد ان کی کتابیں ہیں، بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں جن کو آپ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کہہ سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، عظمت حدیث کے مصنف کون ہیں؟ تو عظمت حدیث کے مصنف ہیں عبد الغفار حسن صاحب۔ اگلا سوال یہ ہے، بعض اوقات حدیث کا جملہ دے کے پوچھتے ہیں حدیث مکمل کرو، تو لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کب فوت ہوئے؟ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ 279 ہجری میں فوت ہوئے، جبکہ 209 ہجری میں پیدا ہوئے تھے۔
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کب فوت ہوئے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 179 ہجری میں فوت ہوئے، جبکہ 93 ہجری میں پیدا ہوئے تھے۔ اگلا سوال یہ ہے حدثنا اور اخبرنا میں کیا فرق ہے؟ تو جواب یہ ہے متقدمین ان میں فرق کے قائل نہیں تھے، جبکہ متاخرین کے نزدیک جب استاد پڑھ رہا ہو اور شاگرد سن رہے ہوں تو اس حالت کو حدثنا کہیں گے، اور اگر شاگرد پڑھ رہا ہو اور استاد سماعت کر رہا ہو تو اس حالت کو جب بیان کریں گے تو اخبارنا کہیں گے۔ اگلا سوال یہ ہے الحرب خدعۃ سے کیا مراد ہے؟ تو جواب یہ ہے یہ ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے جنگ ایک چال کا نام ہے، یعنی دشمن کے ساتھ جنگی چال چلنا، دشمن کو مغالطہ میں ڈالنا، دشمن کو جگہ اور وقت کے لحاظ سے ایسے جال میں ڈال دینا، پھنسا دینا جس سے وہ نہ نکل سکے اور مجبور ہو جائے۔ یہ الفاظ، یہ ارشاد اور یہ اصطلاح پہلی مرتبہ غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحرب خدعۃ۔ اگلا سوال یہ ہے تشمیت سے کیا مراد ہے؟ تشمیت کا معنی کیا ہے؟ تو اس کا معنی ہے چھینک کا جواب دینا۔ آج کا ہمارا آخری سوال یہ ہے عطاس یا عطس سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے چھینکنا، یہ چھینکنا ہے، اور اوپر جو گزر چکا ہے تشمیت اس کا معنی ہے چھینک کا جواب دینا۔ تو یہ وہ سوالات تھے جو اسلامیات میں کسی نہ کسی یونیورسٹی میں پوچھے گئے تھے، اور یہ اصول حدیث اسی طرح فقہ وغیرہ میں ان کے متعلق کسی بھی ٹاپک میں پوچھ لیا جاتا ہے، لہٰذا ان کو اچھے سے یاد کر کے جانا۔ خصوصاً بیوع کی جو قسمیں ہیں ان قسموں کو آپ سے معروضی میں بھی پوچھ سکتے ہیں، اور ان سوالات کو ایک لانگ بنا کر بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔